سورہ بقرہ کا 16واں رکوع۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ۔ عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہاں کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے کی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان، بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے۔ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے بلکہ باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے۔ ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ نیری ضد میں ہیں۔ تو اے محبوب عن قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ ہم نے اللہ کی رہنی رنگائی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رہنی رنگائی، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نیرے اسی کے ہیں۔ بلکہ تم تو یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ اور خدا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ تفصیل شان نزول علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا رہیاب ہوگا، جو ان پر ایمان نہ لائے ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم کے دین سے پھرا۔ اس میں یہود و نصارا و مشرکین عرب پر تعریض ہے جو اپنے آپ کو افتخاراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جب ان کے دین سے پھر گئے تو شرافت کہاں رہی؟ رسالت و خلت کے ساتھ رسول و خلیل بنایا جن کے لیے بلند درجے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کرامات دارین میں جمع ہیں تو ان کی طریقت و ملت سے پھرنے والا ضرور نادان و احمق ہے۔ شان نزول یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان
کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں داخل کرنا تو اس لیے ہے کہ آپ ان کے چاچا ہیں، اور چاچا بمنزل باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور آپ کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا اس لیے کہ آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہیں، یعنی حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام اور ان کے مسلمان اولاد۔ اے یہود، تم ان پر بہتان مت اٹھاؤ۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت رؤسائے یہود اور نجران کے نصرانیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ تمام انبیاء سے سب سے افضل ہیں، توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انجیل شریف و قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں یہود و نصارہ وغیرہ پر تعریض ہے کہ تم مشرک ہو، اس لیے ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ جو تم کرتے ہو وہ باطل ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ سے یہ کہہ دیں، اور ان میں طلب حق کا شائبہ بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائیں، اور اس میں غیب کی خبر ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتح و ظفر کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد و عناد اور ان کے مکائد سے حضور کو ضرر نہ پہنچا۔ حضور کی فتح ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا، یعنی جس طرح کا رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں نفوذ کرتا ہے، اس طرح دین الہی کے اعتقادات حقہ ہمارے رنگ و پے میں سما گئے۔ ہمارا ظاہر و باطن، قلب و قالب اس کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار اوضاع و افعال سے نمودار ہوتے ہیں۔ نصارہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نصرانی ہوا۔ اس کا اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں۔ شان نزول: یہود نے مسلمانوں سے کہا، ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء ہم میں سے ہوئے، اور اگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے، کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تو ہم مستحق اکرام ہیں۔ اس کا قطعی جواب یہی ہے کہ اللہ ہی عالم ہے۔ تو جب اس نے فرمایا تو تمہارا یہ قول باطل ہوا،
یہ یہود کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت شریف میں مذکور تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے نبی ہیں اور ان کے یہ نعت و صفت ہے، اور حضرت ابراہیم مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے، نہ یہودی نہ نصرانیت، نہ یہودیت نہ نصرانیت۔